ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لطف ہے کہ اس خالق نے سید الانبیاء کی رحلت کے بعد اس دنیا میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں آوارہ نہیں کیا. اللہ نے ہمیں نبی کے بعد نبی جیسے رہبر عطا فرمائے. مکتب اہل بیت میں اللہ رب العزت کا یہ لطف ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے علی کو عطا کیے تھے. نعرہ
یا علی۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ مہربانی کی، اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ خالق نے ہمیں محبت آل محمد سے سرفراز کیا۔ ذرا تمہید ہے، دقت فرمائیے۔ اس کائنات میں سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو جو کچھ عطا کیا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، بندے نہیں۔ کسی کو دولت دنیا عطا کی، کسی کو کوٹھیاں، کاریں، بنگلے عطا کیے، یہ بندوں کو آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ عطا کیے۔ بندہ ان اعضاء کا بھی مالک نہیں۔ عقائد کی فہرست میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بندوں کو عطا کیا ہے، اللہ نے اس میں حق تصرف دیا ہے، حق مالکیت نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اس کا مالک نہیں بنایا ہمیں۔ یہ ہاتھ، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں اس سے چیزیں پکڑ سکتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، میں آنکھوں کا مالک نہیں ہوں۔ میں کانوں سے سن سکتا ہوں، میں کانوں کا مالک نہیں ہوں۔ میں زبان سے بول سکتا ہوں، حق تصرف ہے، لیکن میں زبان کا مالک نہیں ہوں۔ ان سارے اعضاء کا مالک اللہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں چاقو لے کر اپنی آنکھ پھوڑنا چاہوں، شریعت کہتی ہے ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ بھئی اگر مالک ہوتا تو انگلی کاٹنے میں کیا حرج ہے؟ میں اپنے مال کو، اپنی مالکیت کو کاٹ رہا ہوں۔ یہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ بندہ اس بدن کا مالک نہیں۔ قیامت والے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، کانوں سے کیا سنا تھا، وہ کیوں سنا تھا، وہ کیوں بولا تھا، وہ کیوں دیکھا تھا، ادھر کیوں گئے تھے، ادھر ہاتھ کیوں پھیلایا تھا، یہ سب حساب لینا بھی دلیل ہے کہ یہ اعضاء میری ملکیت نہیں، اللہ مالک۔ جو کچھ ہے اس دنیا میں، ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ اب ذرا تصور کرو، اللہ کی یہ ساری کائنات میں، اللہ کے ان سارے خزانوں میں، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس زمین میں کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اس زمین کا وارث آئے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ ان سارے خزانوں کا مالک۔ زمین میں بھی جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے، آسمانوں میں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے۔ اب ذرا تصور کرو کتنے بڑے خزانے ہیں اللہ کے۔ ان سارے خزانوں میں سب سے جو قیمتی شے اللہ نے خلق کر کے رکھی ہے، اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ سب سے قیمتی شے اللہ کے خزانے میں محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت۔
اب دیکھو اس کا کتنا احسان ہے اس کریم اللہ کا، وہ جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی شے تھی نا، وہ اس اللہ نے بغیر مانگنے کے ہمیں عطا کر دی۔ ہم نے اللہ سے مانگا، آپ میں سے کس نے مانگی تھی؟ ہمیں تو بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں تو سوال کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ہمیں تو جھولی پھیلانے کا ڈھنگ ہی کسی نے نہیں سکھایا تھا، ہمیں ابھی بولنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ہماری آنکھوں میں تو ابھی شناخت ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس نے دنیا میں بھیجتے ہوئے ہمیں شریف ماں کی گود عطا کر دی۔ اللہ نے احسان کیا بغیر مانگنے کے، اور خود ذکر بھی کرتا ہے اللہ حدیث قدسی میں، اس نعمت کو یوں ذکر کرتا ہے اللہ، میرے بندو کبھی دیکھا تم نے، کبھی سوچا تم نے میں کتنا کریم ہوں؟ میں نے بغیر مانگنے کے تمہیں ایمان کی دولت دے دی، میں نے بغیر مانگنے کے ایمان کی دولت دے دی۔ اور اگلے جملے میں کمال ہے، میرا خالق فرماتا ہے میرے بندو میں بغیر مانگنے کے ایمان دے سکتا ہوں، تو کیا مانگنے سے مغفرت نہیں دوں گا؟ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ یہ محبت بڑی قیمتی شے ہے، ذرا اندازہ لگانا یہ کتنی قیمتی ہے محبت اہل بیت۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، سید الانبیاء کا فرمان ہے، لو اتی الرجل یوم القیامت باعمال 70 نبیا، اگر کوئی بندہ قیامت والے دن 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے کے آئے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی غلطیاں نہیں کرتے، نبی گناہ نہیں کرتے، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نبی جو غلطیاں نہیں کرتے۔ ذرا تصور کرو دنیا میں آنے سے لے کر آخری لمحے تک وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، تو ایک نبی کی زندگی میں کتنی نیکیاں ہوں گی، ایک نبی کی زندگی میں کتنی نیکیاں، ان کا قدم اٹھانا نیکی، ان کا آنکھ کھولنا نیکی، ان کا کوشش دیکھنا نیکی، کوئی بات سننا نیکی، ان کا بولنا نیکی، کتنی نیکیاں ہیں ایک نبی کی زندگی میں۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں، لو اتی الرجل یوم القیامت باعمال 70 نبیا، اگر کوئی بندہ میدان قیامت میں 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے کے آئے، ان لم یعلق یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر اس کے دل میں علی تیری محبت نہیں ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی شے ہے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کر دی۔ کچھ بھی نہیں لیا ہم سے، بغیر مانگنے کے اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کر دی۔ بہت نفیس نعمت ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا لقب شہید ثانی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، شہید اول نے کتاب لکھی، انہوں نے اس کی شرح کی۔ شہید اول نے 7 دنوں میں جیل کے اندر لکھی تھی، محبت اہل بیت کے جرم میں گرفتار ہو گئے، اعلان ہو گیا سزائے موت ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کچھ کاغذ دے دو، کچھ چیزیں مجھے دے دو، میرے سینے میں جو فقہ اہل بیت کا خزانہ ہے میں وہ لکھ کر آئندہ نسلوں کے حوالے کر جاؤں۔ 7 دنوں میں انہوں نے پوری فقہ کے مسائل کو لکھا، پھر اسے شہید ثانی نے اس کی شرح کی، وہ اتنی بڑی کتاب بن گئی۔ آج کل مدارس دینیہ میں 6 سال میں مکمل ہوتی، روز ایک سبق پڑھے طالب علم۔ آج کل، پہلے ہمارے زمانے میں وہ 2 سال میں 3 سال میں ختم ہو جاتی تھی، آج کل اس کے حصے کر دیے گئے 6 سال میں۔ روز ایک سبق پڑھے طالب علم نا، تو 6 سال میں وہ کتاب ختم ہوتی ہے۔
اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، جب انہیں سزائے موت دینے لگے نا تو 2 اونٹوں کو اکٹھا باندھا گیا، ان دونوں اونٹوں پہ شہید اول کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا، اور پھر اس عالم میں اس شہید اول نے ساتھ کھڑے ہوئے ایک بندے سے کہا ذرا یہ ٹھیکری مجھے اٹھا کے دے. اس ٹھیکری پر لکھا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. ٹھیکری پہ لکھا رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. اس ٹھیکری کو ہوا میں اڑایا، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیکری واپس اس قبلہ شہید اول کی گود میں آئی جس کی دوسری طرف لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر. اللہ اکبر. پھر انہیں ان دونوں اونٹوں پر بٹھا کے رسیوں سے باندھا گیا اور اونٹوں کو جدا کیا گیا، زندہ چیرا گیا اس شہید اول کو. بڑی خدمات ہے نا علماء کی فقہ اہل بیت کے پہنچانے میں. توجہ چاہوں گا میں، اس شہید نے اپنی کتاب میں 2 لائنوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسلام شرط صحت اعمال ہے. مکتب اہل بیت میں اور ہمارے بھائیوں میں اہل سنت کے مکتب میں یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. ان کے نزدیک نماز، روزہ، حج یہ احکام مسلمانوں کے لیے ہیں. مسلمانوں پہ واجب ہے نماز، مسلمانوں پہ واجب ہے روزہ، مسلمانوں پہ حج ہے. ہاں وہ مکلف مسلمان ہوتا ہے. فقہ جعفریہ میں مکلف کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. یہ شرطیں ہیں نا، عاقل ہو اور بالغ ہو، نماز اس پہ واجب ہو جائے گی. چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے بدھ مت ہے، کوئی اور مذہب ہے، نماز واجب ہو جائے گی. لیکن صحیح تب ہوگی جب پڑھنے والا پہلے مسلمان ہو. واجب ہے لیکن اسلام شرط صحت اعمال ہے. عمل صحیح تب ہوتا ہے، شہید اول نے لکھا جب بجا لانے والا مسلمان ہو، اور دوسرے جملے میں لکھا نماز صحیح اس کی ہے جس کا پڑھنے والا مسلمان ہے، اور قبول اس کی ہوتی ہے جو پڑھنے والا مومن ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسلام شرط صحت اعمال ہے اور یہ ایمان شرط قبولیت اعمال ہے. عمل قبول تب ہوتا ہے جب بجا لانے والا آل محمد سے محبت رکھتا ہو. یہ کتنی قیمتی شے ہے، کتنی قیمتی ہے. سنو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میرے امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ رکھی گئی. اس بلڈنگ کی بنیاد زیادہ ستونوں پہ ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ. امام فرماتے ہیں علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایت. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ہماری ولایت. امام فرما رہے ہیں یہاں تک بڑا آسان اور خاموشی سے آپ نے سنا. اگلے جملے میں میرے امام فرماتے ہیں پہلی 4 چیزوں میں تھوڑی سی رعایت ہے. نماز میں تھوڑی سی رعایت ہے. کیا رعایت ہے؟ سفر میں جاؤ تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لو، ذرا کم ہو جائے گی. اگر زندگی میں نہیں پڑھ سکے، مرنے کے بعد ورثاء پڑھوا دیں، پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی نا. ہاں بعد میں ورثاء پڑھا دیں، واجب ادا ہو جائے گا. اگرچہ وقت پہ پڑھنے کی فضیلت کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں پوری ہو جائے گی. جتنی نمازیں چاہیے تھی وہ پوری
पूरी हो जाएगी। रोजे में थोड़ी सी रियायत है, सफर पे हो तो बाद में रख लेना, बीमार हो तो बाद में रख लेना। अभी इतना सख्त बीमार है कि रोजा नहीं रख सकते, न रखो, बाद में रख लेना। ज़कात में रियायत है, माल निसाब तक पहुंचे तो ज़कात वाजिब, निसाब से कम हो तो ज़कात नहीं है। हज उस पे वाजिब है कि जो मुस्तती हो, इस्तिताअत माली भी हो, इस्तिताअत बदनी भी हो, तब ज़कात वाजिब, तब हज वाजिब होगा। इन चारों में थोड़ी थोड़ी रियायत है, लेकिन मेरे मासूम फरमाते हैं जहां तक हमारी विलायत का ताल्लुक है, बीमार हो तो भी मानना पड़ेगा, घर में है तो भी मानना पड़ेगा, सफर में है तो भी मानना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में मानना पड़ेगा। पीछे वारिस कुछ नहीं कर सकेंगे। कितनी कीमती शय है। हाँ, जैसे भी हो, इससे में कोई रियायत नहीं है। आले मोहम्मद की मोहब्बत बहुत कीमती शय जो अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। और फिर सुनो, सिर्फ 5-4 मिनट में, और आपको ज़हमत दे रहा हूं, ये अहले बैत हैं कौन, इनकी अजमत क्या है। भाई देखो, 2 सवाल हैं, 2। अहले बैत क्या है, और एक सवाल है अहले बैत कौन है। पहला सवाल वो मुझसे नहीं होगा। मैंने कहीं इल्म कलाम में, अकायद की बातों में मैंने नहीं पढ़ा कि हमसे कहीं पूछा जाए अल्लाह क्या है, नबी क्या है, अली क्या है, ये हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे बस में नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह उतनी तकलीफ देता है जितना बंदा वो तकलीफ उठा सके, जो उसके बस में हो, जिस पे कादिर हो। अगर कादिर न हो, अल्लाह तकलीफ नहीं देता। ये मेरे बस में ही नहीं है। मैं जान ही नहीं सकता, मैं पहचान ही नहीं सकता कि अल्लाह की हकीकत क्या है। अल्लाह इसका पाबंद मुझे नहीं करता। अल्लाह की हकीकत क्या है। मुझसे सिर्फ पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, ये नहीं पूछा जाएगा। तेरा नबी क्या है। पूछा जाएगा मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, ये नहीं पूछा जाएगा। तेरा इमाम क्या है। तवज्जो है आप हज़रात की। अब आइए, जब ये सवाल नहीं है तो मैं इस सवाल के पीछे जाता ही नहीं हूँ कि नूरे मोहम्मदी की हकीकत क्या है, नूरे अलवी की हकीकत क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हकीकत क्या है। न मुझसे पूछा जाएगा, न मैं पहचान सकता हूँ। इसका दरवाज़ा बंद करता हूँ। दूसरा, आले मोहम्मद कौन है। अब अगर मैं तारुफ करवाने लगूं, मैं उनके फ़ज़ाइल पढ़ने लगूं, तो मेरे बस में तो नहीं है ना। मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, ज़बान में लुकनत आ जाएगी, कहीं हद से आगे ना चला जाऊँ, कहीं हद से पीछे ना रह जाऊँ। आओ मौला अली से पूछते हैं, या अली आप बताएं अहले बैत के फ़ज़ाइल क्या हैं, अहले बैत के कमालात क्या हैं। जब अली कसीदा पढ़ेंगे ना, या नहजुल बलागा, नहजुल बलागा नाम सुना है ना। हाँ, नहीं सुना हुआ, थोड़ा बोलो, फिर कोई हरज नहीं है। ये नहजुल बलागा एक किताब है, सैयद शरीफ रज़ी ने लिखी है। अमीरुल मोमिनीन के खुतबात को, मौला के खुतूत को, मौला के कलिमात हिकमत को जमा किया। ये सारे नहीं है, इसके अलावा भी कलिमात हैं जो उनको मिल सके ना, वो उन्होंने जमा करके किताब बना दी। काश बंदे इसे पढ़ते। खरीदते बहुत हैं, स्टॉल लगा हुआ हो ना, लोग बड़े शौक से खरीद लेते हैं, फिर ड्राइंग रूम में रखते हैं ताकि आने वालों को पता चले हमारे घर में नहजुल बलागा है। ये पढ़ी जाने वाली किताब है, इसे पढ़ो, खुदा शायद है, कमाल है। अली हैदर कर्रार के इल्म का चश्मा है नहजुल बलागा। पता चलेगा अली हैदर कर्रार क्या कहते हैं। पहला खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की
کائنات کی تخلیق کے بارے میں دوسرے خطبے میں اہل بیت کے فضائل، ایک اور خطبے میں فضیلتیں بیان کرتے ہوئے علی حیدر کرار کوفہ کے منبر پر ارشاد فرماتے اینا یطاہ بکم وکیف یامہون وفیکم عطرۃ نبیکم، کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری۔ اینا یطاہ بکم، کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیف یعمہون، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو، وفیکم عطرۃ نبیکم، جبکہ تمہارے درمیان نبی کی عطرت موجود ہے۔ یہ کون ہے نبی کی عطرت؟ اگلے 3 جملوں میں تعارف کروایا، ہم عظمت الحق وعلسنت الصدق وعالم الدین، وہ عطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، حق کی۔ کاش میں کسی دیہات میں پڑھ رہا ہوتا، پھر انہیں پتہ چلتا کہ یہ مہار کیا ہوتی ہے، وہ اس سے لطف لیتے۔ علی حیدر کرار عربوں میں خطبہ دے رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ اونٹ کیا ہوتا ہے، اونٹ کی مہار کیا ہوتی ہے۔ علی حیدر کرار کہہ رہے ہیں یہ عطرت پیغمبر حق کی مہار ہے۔ ہاں اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جائے، مہار جدھر جدھر جاتی ہے، بڑے سے بڑا اونٹ ادھر جاتا ہے، اور عطرت پیغمبر حق کی مہاریں ہیں، جدھر عطرت جائے گی حق ادھر جائے۔ یہ حق کے محتاج نہیں ہیں، حق ان کا محتاج، جدھر یہ جائیں گے ادھر حق جائے گا۔ یہ عظمت الحق، حق کی مہاریں ہیں۔ پھر مہار چھوٹی ہو تو بھی مہار ہوتی، مہار بڑی ہو تو بھی، 1 گز کی ہو تو بھی مہار ہے، 10 گز کی ہو، اس مہار میں یہ بحث نہیں ہوتی یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے۔ میں اشارہ کروں گا، تفصیل سے نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد کچھ بندے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک بندے کو چن لیا، باہر نکلے، کسی نے ان سے پوچھا جس کو چنا ہے، جہاں تم نے چنا ہے کیا وہاں علی نہیں تھے؟ علی موجود تھے، پھر علی کو کیوں نہیں بنایا؟ کہا علی چھوٹے تھے نا اس لیے نہیں بنایا۔ میں ان سے کہوں گا بندہ خدا، یہ جو آج بات کر رہے ہو نا علی چھوٹے ہیں، یہ بدر میں کہا ہوتا، یہ احد میں کہا ہوتا، یہ خیبر میں کہا ہوتا، یہ خندق میں کہا ہوتا، جب منبر پر بٹھانا تھا علی چھوٹا تھا، جب دشمن کے مقابل میں جانا تھا منظر کی ضرورت ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا تیرے حیدر تلاش کر۔ کوئی کملی بھی کالی ہے تجھے اس میں کیا آئے گا نظر، جہاں رہتے ہیں 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے مولا کو سلام نہ کیا انکار ولایت لکھا جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حدیدیت زندہ باد، حدیدیت سلیمان، نعرہ حیدری۔ ہم عظمت الحق، یہ حق کی مہاریں ہیں۔ مہار چھوٹی ہو تو بھی مہار ہوتی، مہار بڑی ہو تو بھی مہار ہوتی، جدھر جدھر مہار جائے ادھر ادھر حق جائے گا۔ اور یہ تو میں طالب علم ہوں نا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر نے کہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ
اگر آپ خدا نہ خواستہ ان کانا کائن اگر کوئی ہونے والا کام ہو جائے آپ دنیا سے چلے جائیں، ہم نے حق کا حق تلاش کرنا ہو، ہم کدھر جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ حدیث کا علی کی عظمت کو بیان نہیں کرتا، سارے نبی حق کے ساتھ، سارے ولی حق کے ساتھ، سارے وصی حق کے ساتھ، سارے مومن حق کے ساتھ، سارے مسلمانوں کا دعویٰ حق کے ساتھ، ہر کوئی حق کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ یہ معیار عظمت نہیں ہے۔ اگلے جملے میں علی کی عظمت کو بیان، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے۔ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر دے۔ اللہ نے ہمیں عظمت الحق عطا کی ہے، حق۔ اچھا یہ حق کیا ہے بھائی؟ حق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا علی اس کے ساتھ ہے اور یہ علی کے ساتھ ہے؟ کوئی حق کی فہرست تو ہمیں ہمارے پاس ہونی چاہیے نا، کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ یہ مکتب بہت عظیم مکتب ہے، کسی بات کو تشنا نہیں رکھتا۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں کی تاریخ فقیر ہے، میرا مکتب تو غنی ہے نا، ہر سوال کا جواب موجود ہے نا۔ ہاں جو سمجھدار دوست بیٹھے ہیں نا، ہمارے ہاں جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا، ہم اسے غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں اتارتے ہیں نا، تو ایک بندہ زندہ بھی اس کے ساتھ قبر میں اترتا ہے اور اس لیٹے ہوئے کے شانوں کو ہلا ہلا کے حق سناتا ہے۔ یاد ہوگا کسی کو نا، وہ شانے ہلا ہلا کے بتاتا ہے سن اسما و افہم، سن سمجھ، کلما جا بہی محمد حق ان الموت حق یا سوال منکر و نکیر فی القبر حق والنشور حق والمیزان حق والصراط حق تطایر الکتب حق والجنت حق والنار حق۔ سن جو کچھ پیغمبر لائے وہ حق ہے، موت حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے، قبر سے اٹھنا حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، پلے صراط حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ سب کچھ حق ہے۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، جدھر علی جائیں حق ادھر جائے گا۔ یہ سب کچھ علی کے ساتھ، جنت علی کے ساتھ، جہنم علی کے ساتھ، یہ سب کچھ ہے، تو علی کو چھوڑ کے جائے گا کہاں؟ اللہ نے ہم پر لطف کیا ہے، ایسے رہبر عطا، ناز کیا کر، فخر کیا کر، سر اٹھا کے چلا کر، جیسے رہبر اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا، کائنات میں کسی اور کا مقدر نہیں ہے۔ کسی کے پاس مولا علی جیسا ہے، کسی کے پاس امام حسن علیہ السلام جیسا ہے، کسی کے پاس امام حسین علیہ السلام جیسا۔ خدا کی قسم ناز کیا کرو، اللہ نے لطف کیا نا۔ ہم ذمت الحق، یہ حق کی مہاریں ہیں، وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، میرے معصوم امام فرما رہے یہ اطرت پیغمبر صرف سچے نہیں، سچ کی زبانیں ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں سے سچ نکلتا ہے، جنہوں نے لوگوں کو سچ بولنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں نا، وہ اطرت پیغمبر ہیں۔ وَهُمْ عَلَامُ الدین، یہ دین کے پرچم ہے، دین کے آج کل تو سیاسی دور ہے، میرے لیے یہ سمجھانا بہت آسان ہے۔ میں مدرسہ کے طالب علموں کو سمجھانے بیٹھوں تو شاید مشکل ہوگا کہ ان کا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہوتا۔ آپ سارے ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقے کے بڑے سیاستدان ہوں گے، بڑے ووٹر ہوں گے۔ اس بندے کو پہچاننا ہو اس سیاسی دور میں اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مکان کی چھت پہ لگا جھنڈا بتائے گا اس کا تعلق
کس کے ساتھ؟ کوئی پرچم دیکھ کے کہیں گے یہ کھلاڑی کا گھر ہے، کسی کا پرچم دیکھ کے کہیں گے یہ جیالے کا گھر ہے، کسی کا پرچم دیکھ کے کہیں گے یہ متوالے کا گھر ہے نا؟ اور اگر چھت پر غازی کا پرچم ہو، پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی نا، پرچم دیکھ کے پتہ چل جائے گا نا یہ کس کا گھر ہے، جیسے تیسری پارٹیوں کا پتہ چلتا ہے یہ کس کا گھر ہے نا، غازی کا پرچم بھی بتائے گا نا۔ اور میرے اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت، میرے پیشوا امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ اطرت پیغمبر علام الدین ہے، یہ دین کے پرچم ہیں، جہاں اطرت ہوگی وہاں دین ہوگا۔ دین کو تلاش کرنا ہو نا تو دین کو نہ دیکھ، دین کے پرچم کو دیکھ۔ جہاں علی ہوں گے وہاں دین ہوگا، جہاں حسن ہوں گے وہاں دین ہوگا، جہاں حسین ہوں گے وہاں دین ہوگا، جہاں زین العابدین ہوں گے وہاں دین ہوگا، جہاں باقر العلوم ہوں گے وہاں دین ہوگا، جہاں جعفر صادق ہوں گے وہاں دین ہوگا۔ یہ دین کے پرچم ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا کی ہے۔ کتنے عظیم ہے یہ بھائی، دیکھو یہ اتنے عظیم ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے نا، پتہ ہے نا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں تو طالب علم ہوں بھائی، نہایت مطلبی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں تو دنیا دار آدمی ہوں بھی۔ اگر اللہ اپنے نبی سے محبت کرے اور اس محبت میں میرا حصہ نہ ہو، مجھے کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے، کرے۔ اللہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، کرے۔ اگر اس میں میرا حصہ نہیں ہے تو مجھے کیا ہے؟ اللہ علی سے محبت کرے، اللہ اولاد علی علیہ السلام سے محبت کرے، مجھے کیا ہے؟ لیکن کمال کردار آل محمد یہ ہے کہ پیغمبر ہاتھ اٹھا کے اپنی گود میں حسین ابن علی کو بٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار یہ ہے میرا حسین، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور بات یہاں رکتی نہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ جی بے یا علی، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی کتنے عظیم ہے یہ، جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان کو کہہ دو، قل میرے حبیب آپ کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اس کی کوئی نشانی بھی چاہیے۔ کیا نشانی ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کے پیچھے چلو۔ اللہ سے محبت ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہاں پیغمبر کے پیچھے چلو، ہم محبت اللہ سے کرتے ہیں، چلے ان کے پیچھے تو ہوگا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے بتا دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محمد عربی کے پیچھے چلو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تم سے بھی۔ بات تمام ہو گئی دوست، وقت نہایت آخری لمحات میں پہنچ گئے۔ اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا کی ہے نا، محبت سب کو، جتنے بیٹھے وہ آخری بندے تک اللہ سے محبت ہے، علی سے محبت ہے۔ کچھ چپ بیٹھے، میری بات انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ محبت اہل بیت سے محبت ہے۔ دلیل کیا ہے کہ محبت ہے؟ یا آؤ دلیل مانگتے ہیں نا، کہتے ان المحب لمن یحب یطیع،
محبت کی نشانی یہ ہے، محبت کی علامت یہ ہے، محبت کا معیار یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں جھوٹی محبتوں کی کہانیاں تو بہت ہوں گی، ان محبتوں کی کہانیوں کو پڑھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے کہ نہیں؟ یار یہ مولانا، یہ آپ نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے، تو شاید سنتے بھی نہیں ہیں شاید۔ یہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں دکان پہ بیٹھ کے تھک کے رات کو آئے، واپس 8-9 بجے گھر پہنچے ہیں نا، آگے سے بچے نے کہا ابا بابا مجھے تو فلاں چیز چاہیے، ابھی چاہیے، ابھی نہیں تو رونا شروع کر دے گا، اپنی تھکاوٹ بھول جائے گی نا۔ بیٹے کو اٹھاؤ گے نا، جاؤ گے نا مارکیٹ، گاڑی نکالو گے نا، سچی محبت ہے نا، اولاد سے سچی محبت ہے نا، اس میں تو دکھلاوا نہیں ہے نا، ریاکاری نہیں ہے نا، سچی محبت ہے نا۔ بھائی سچی محبت بیٹے سے ہو اس کی بات مانتا ہے، سچی محبت علی سے ہو اس کی کیوں نہیں مانتا؟ یا علی، یا علی، شبلا صاحب اور میں گھر کی کتاب سے پڑھ کے نہیں، سرکار امیر فرماتے ہمارے ذکر میں بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ جب غدیر سے مل کے بولتے ہیں تو پھر غار والوں کے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں۔ اونچا بول کے پنجہ کھول کے کلے ایمان نعرہ حیدری۔ کیا معیار ہے بھائی؟ ان المحب لمن یحب یطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت امام رضا علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من احب حجرن، جس نے پتھر سے محبت کی نا، قیامت والے دن اسی پتھر کے ساتھ معشور ہوگا۔ ذرا سوچو آل محمد کی محبت کی کتنی قیمتی شے ہے۔ جو پتھر سے محبت کرے گا اس کے ساتھ معشور ہوگا، جو علی سے محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ معشور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو، محبت جھوٹی نہ ہو۔ منہ سے کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں علی سے، علی کی بات نہیں مانتا۔ مولا علی کہتے ہیں سو جا، نیند ہی نہیں آتی۔ یہ 9 بجے بھی کچھ سونے کا ٹائم ہے بھائی، یہ 10 بجے بھی کچھ سونے کا ٹائم ہے۔ اچھا صبح بیٹا 4 بجے اٹھ جا، کہ واہ قبلہ واہ، یہ 4 بھی کوئی اٹھنے کا ٹائم ہے؟ عجیب ہے، جس کا صرف سونے اور اٹھنے کا ٹائم علی کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کاروبار کیا کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا تیری زبان کیسی ہے، میں نہیں کہہ رہا محلے میں کیسے چلتا ہے، میں نہیں کہہ رہا محلے والے تیرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا زندگی کے طور و اطوار کیا ہیں، صرف سونے اور اٹھنے کا وقت علی کی مرضی کے مطابق نہیں۔ شیعہ کیسا، شیعہ کیسا؟ علی کہتے ہیں سو جا، نیند نہیں آتی، علی کہتے ہیں اٹھ جا، آنکھ نہیں لگتی ہے، اٹھ جا، کھلتی نہیں آنکھ تیری، سورج کی کرنیں آ کے اٹھاتی، اماں جی اٹھاتی ہیں 8 بجے، اٹھ بیٹا دکان کا ٹائم ہو گیا، جانا نہیں میرے لال ہے۔ ماں کے کہنے پہ اٹھ جاتا ہے، علی کے کہنے پہ نہیں اٹھتا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے بھائی۔ علی کو سچے چاہیے، سچے، سچوں کو مانا ہے نا، سچ بولو۔ علی کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ، علی کہیں اٹھو تو اٹھ جاؤ، علی کہیں حلال کھاؤ،
خدا کی قسم تھوڑا بھی ہوگا نا، حلال ہوگا نا، اللہ اس میں برکت عطا کر دے گا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا قبلہ حلال کھائیں تو پوری نہیں ہوتی، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ پوری کرنا تیری ذمہ داری ہے، حلال کمانا تیری ذمہ داری ہے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ تو اپنا کام کر، حلال کما، حلال طریقے سے رزق کما۔ اپنے بچوں کو یہ نصیحت ہے میں طالب علم ہوں، اگر چاہتا ہے آل محمد کی محبت والا قیمتی خزانہ تیری آئندہ نسلوں تک منتقل ہو تو اپنے بچوں کو حلال کھلا۔ جس شکم میں حرام ہو اس میں علی کی محبت نہیں رہتی، حرام اور علی کی محبت اکٹھی نہیں ہوتی۔ حلال کھلا، یہ آل محمد کی محبت اگلی نسل میں منتقل ہو جائے گی۔ اگر اگلی نسل میں منتقل ہو گئی نا، یہی بچے باپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، حلال کھلاؤ، حلال سچ بول۔ ہاں، اپنے اوقات میں تھوڑا سا وقت اللہ سے مناجات کرنے کا بنا لے۔ ویسے تو چاہیے بہت سارے، علم اخلاق میں بہت ساری تاکیدیں، صرف ایک بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت نکال اللہ سے باتیں کرنے کا، تنہائی میں بیٹھ۔ یہ اٹھانا نہج البلاغہ، خطبۃ الحمام، صفات متقین کو بیان کیا میرے مولا نے، بالکل آخر میں جا کے علی فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ایک زمانہ تھا مناجات کرنے والے رات کے اندھیرے میں اللہ ان سے نجوا کیا کرتا تھا، اللہ سرگوشیاں کرتا تھا ان سے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آہٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ درخت سے خشک پتا جب گر کے زمین پہ آتا ہے نا، وہ خفیف سی جو صدا آتی ہے نا پتے کے زمین پہ لگنے کی، اسے آہٹ کہتے ہیں۔ یہ جو گناہگار اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آدھی رات میں نا، وہ اپنے گناہوں کے جھڑنے کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ گناہ جھڑ گیا، وہ گناہ جھڑ گیا، وہ گناہ گر گیا، پھر اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ اگر علی سے محبت ہے نا، پھر ساری رات سوئے نہ رہا کرو، تھوڑی دیر اٹھا کرو۔ نماز تہجد بڑی ضدی نماز ہے۔ نماز تہجد پتہ ہے نا، ایک نماز تہجد بھی ہے، یہ دن میں کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ دن میں کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ یہ رات 12 بجے کے بعد، صبح کی اذان سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دعوت دیتا، اتنے مجمع میں بیٹھ کے مانگے گا، روئے گا، شرم آئے گی، تنہائی میں رات کو اکیلا آ جا، آ میرے سامنے بیٹھ جا، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے اور اپنے آنسو بہا بہا کے کہہ دے، پروردگار غلطیاں کر بیٹھا تھا، جوانی مستانی تھی پتہ نہیں چلا، میں اپنے بابا کے سامنے سخت بول بیٹھا تھا، میں اپنی اماں کو ناراض کر بیٹھا تھا، میرا اللہ اب سمجھ آئیے، معاف کر دے میرا اللہ، کوئی اتنا کریم ہے خالق، اس کے اٹھنے سے پہلے، مصلی چھوڑنے سے پہلے معاف کر دے۔ تو صحیح نا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ نماز تہجد کو اتنی اہمیت والی ہے، حسین ابن علی نے جو وصیتیں کی ہیں نا اپنی بہن کو زینب کو، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، میری بہن زینب نماز تہجد میں حسین کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جانتا تھا زہرا کلال میری بہن نماز تہجد نہیں چھوڑے گی، اور پھر میرے معصوم امام نے گواہی بھی دی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کربلا سے لے کر کوفہ
کوفہ سے لے کر شام مشکل ترین راہوں میں میری پھپھی کی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پانی ملتا تو وضو کرتی، پانی نہ ملتا تیمم کر کے نماز پڑھتی، نماز تہجد پڑھ کے کہتی میرا اللہ تیرا دین بچ گیا ہے، ہاں تیرا دین بچ جائے، ہم راضی ہیں، کوئی اور شام ہے تو بتا، کوئی اور کوفہ ہے تو بتا، زینب حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اللہ تمہیں لے جائے مدینے۔ دوستو وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ہاں قرآن گواہ ہے، پیغمبر جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے نا تو پیغمبر مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، میرے حبیب ہم جانتے ہیں تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تجھے فاتح بنا کے لوٹاؤں گا۔ اللہ نے فاتح بنا کے لوٹایا۔ نانا نے ہجرت کی نا، اللہ نے وعدہ کیا میں تجھے لوٹاؤں گا، لیکن جو نواسا ہجرت کر رہا تھا نا ایک ایک قبر پہ جا کے کہہ رہا تھا ہر کوئی واپس آئے گا، حسین نہیں آئے گا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ نانا کے پاس آتے ہیں، اماں کے پاس آتے ہیں، اماں ہر کوئی آئے گا، نانا اب تیری بیٹی کے بیٹے حسین کو لوگ مدینے میں نہیں رہنے دیتے، نانا تیرے مجاور کو نہیں رہنے دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا حسین کا آخری سلام۔ روتے روتے حسین وہیں سو گئے۔ عالم خواب میں اپنے نانا کو دیکھ کے دیکھا، نانا نے کہا میرے لال اگر کربلا نہیں جاتا میرا دین نہیں بچتا، اپنی بہنوں کو بھی لے جا، بیویوں کو بھی لے جا، وہاں سے اٹھے جا، جنت البقیع میں ماں زہرا انتظار کر رہی ہے۔ چلے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا، بڑے وقار اور سکینہ سے، بڑے اطمینان سے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا حسین، لیکن جب ماں کی قبر نظر آئی دوڑنا شروع کیا حسین نے۔ آیا اپنی ماں کی قبر کے پاس لیٹا حسین، جیسے بچہ ماں کے پہلو میں لیٹتا ہے، ایک ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھا اور کہا السلام علیکہ یا غریب الام، غریب حسین کی ماں میرا سلام، میرا سلام۔ اماں حسین جا رہا ہے، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے روح زہرا سے آواز آئی میرے لال کیا سمجھتے ہو تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے میں جنت البقیع میں رہوں گی؟ نہیں میرے لال، تیرا قافلہ آگے آگے ہوگا، دکھیاری زہرا تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے پیدل چلے گی۔ اللہ اکبر۔ تیاری ہو گئی عزادارو، صرف 2 جملے، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ تیاری ہو گئی، تیاری ہوئی، میرے آقا کرسی لگا کے بیٹھے، ہاں گھر سے پردہ ہٹتا ہے، ایک بی بی برآمد ہوتی ہے، میرے مولا پوچھتے ہیں کون بی بی ہے؟ کہا ام لیلہ ہے۔ اکبر جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو، پھر پردہ ہٹا کون بی بی ہے؟ کہا ام فروا ہے۔ قاسم بیٹا جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو، پھر پردہ ہٹا کون ہے؟ جناب لبابہ ہے۔ کہ عباس جاؤ اپنی زوجہ کو سوار کرو۔ اب جو پردہ ہٹا اعلان ہوا کون ہے؟ کہ شریکت الحسین، عقیلت القریش، زینب آ رہی ہے، یہ سننا تھا۔ حسین مولا نے کہا اکبر تم بھی جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، غازی تم بھی جاؤ، اونا محمد جاؤ، سارے جوانان بنی ہاشم آئے۔ زینب کبریٰ نے کہا نہیں، آج جہاد کی پہلی منزل ہے، آج وہ سوار کرے جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا، یہ سننا تھا۔ سجاد آگے بڑھے، اپنا زانو بچھایا، آماں سجاد یہاں بھی سوار کرتا ہے، 11 محرم کو میں سوار کروں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر کا ثواب، اس موعظے کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت، بانیان مجالس کے مرحومین کی روح کو احسان فرما۔
پروردگار حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے سب کو صحت عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، دنیا میں عزت آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔